سرحد کی آگ، پاکستان افغانستان بارڈر وار۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹری زون، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سرحد کی جو صرف زمین کی لکیر نہیں بلکہ ایک صدی سے زیادہ پرانی کشمکش، جنگ، سیاست اور خونریزی کی کہانی ہے۔ یہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود سرحد، جسے دنیا ڈیورنڈ لائن کے نام سے جانتی ہے۔ 1893 سے لے کر 2026 تک یہ سرحد مسلسل تنازع، حملوں، قبائلی بغاوتوں، دہشت گردی، فوجی آپریشنز اور سیاسی کشیدگی کا مرکز رہی ہے۔ آج ہم جانیں گے مکمل تاریخ کہ یہ سرحد کیسے بنی، افغانستان نے اسے کیوں تسلیم نہیں کیا، اور کیوں آج بھی یہ خطہ آگ میں جل رہا ہے۔ ڈیورنڈ لائن کی پیدائش 1893 میں برطانوی ہند کے نمائندے سر مورٹیمر ڈیورنڈ اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان سرحد مقرر کی گئی، جسے بعد میں ڈیورنڈ لائن کہا گیا۔ یہ لائن تقریباً 2640 کلومیٹر طویل تھی، اور اس نے پشتون قبائل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ افغانستان میں رہ گیا اور دوسرا برطانوی ہند یعنی بعد میں پاکستان میں شامل ہوا۔ یہی تقسیم مستقبل کی تمام لڑائیوں کی بنیاد بنی۔ قبائلی مزاحمت اور برطانوی جنگیں، وزیرستان، خیبر باجوڑ، مہمند کرم اور دیگر قبائلی علاقوں میں لوگوں نے اس سرحد کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ 1897 کی ملاکن جنگ، وزیرستان کی بغاوتیں، فقیر ای پی کی مزاحمت اور مسلسل قبائلی حملے برطانوی راج کے لیے بڑا چیلنج بن گئے۔ برطانوی فوج نے کئی بار بڑے آپریشن کیے، مگر مکمل امن کبھی قائم نہ ہو سکا۔ پاکستان کا قیام، جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو اس نے برطانوی ہند کی تمام سرحدیں وراثت میں حاصل کیں، جن میں ڈیورنڈ لائن بھی شامل تھی۔ لیکن افغانستان نے پاکستان کو فوراً قبول نہیں کیا۔ افغانستان دنیا کا واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت پر اعتراض کیا۔ وجہ، ڈیورنڈ لائن۔ افغان حکومت کا موقف تھا کہ یہ سرحد عارضی تھی اور پشتون علاقوں کو حتم خودارادیت ملنا چاہیے۔ پشتون ستان کا مسئلہ، 1950 اور 1960 کی دہائی میں پشتون ستان کا نعرہ زور پکڑ گیا۔ افغانستان چاہتا تھا کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے پشتون آتو آزاد ریاست بنائیں یا افغانستان سے مل جائیں۔ پاکستان نے اسے اپنی سالمیت کے خلاف خطرہ سمجھا۔ دونوں ممالک کے تعلقات سخت خراب ہو گئے، سرحدیں بند ہوئیں، فوجی تناؤ بڑھا۔ 1979 سوویت جنگ اور نیا دور۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان آئے۔ سرحد کھل گئی، مگر ساتھ ہی اسلحہ، شدت پسندی اور جنگجو نیٹ ورکس بھی پھیل گئے۔ یہی دور بعد میں طالبان کے ابھرنے کی بنیاد بنا۔ طالبان، القاعدہ اور دہشت گردی۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، طالبان حکومت گر گئی، مگر طالبان اور القاعدہ کے کئی عناصر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان میں خودکش حملے، فوجی آپریشنز اور مسلسل سرحدی جھڑپیں شروع ہوئیں۔ سوات، وزیرستان، باجوڑ، خیبر، ہر جگہ جنگ کا ماحول بن گیا۔ پاک فوج کے بڑے آپریشنز، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بڑے آپریشن شروع کیے۔ ران راست، ران نجات، زبن عزم، رد الفساد، ہزاروں دہشت گرد مارے گئے، مگر سرحدی حملے مکمل ختم نہ ہو سکے۔ پاکستان نے سرحد پر باڑ لگانا شروع کی، جسے افغانستان نے شدید مخالفت کا نشانہ بنایا۔ 2021 طالبان کی واپسی۔ 2021 میں امریکہ کے انخلا کے بعد طالبان دوبارہ کابل میں اقتدار میں آ گئے۔ پاکستان کو امید تھی کہ حالات بہتر ہوں گے، مگر اس کے برعکس سرحدی حملے بڑھ گئے، خصوصاً ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے حملے دوبارہ شدت اختیار کر گئے۔ پاکستان نے الزام لگایا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔
طالبان حکومت نے ان الزامات کو اکثر مسترد کیا۔ 2023 سے 2026 نئی کشیدگی، سرحدی جھڑپیں، فضائی حملے، بارڈر کراسنگ کی بندش اور سفارتی تناؤ مسلسل بڑھتا رہا۔ چمن بارڈر، تورخم، کرم، وزیرستان، یہ تمام علاقے کشیدگی کے مرکز بنے رہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے، ایک طرف دہشت گردی، دوسری طرف تاریخی سرحدی تنازع۔ مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا گیا۔ اصل سوال، مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ صرف زمین نہیں، یہ شناخت، تاریخ، قبائلی تعلق، سیاست، طاقت اور قومی مفادات کا مسئلہ ہے۔ ڈیورنڈ لائن صرف ایک سرحد نہیں، بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو 1893 سے آج تک مکمل نہیں بھرا۔ پاکستان اور افغانستان صرف ہمسایہ ممالک نہیں، بلکہ ایک مشترک تاریخ، زبان، ثقافت اور درد رکھتے ہیں۔ لیکن جب سیاست تاریخ سے ٹکرا جائے تو سرحدیں صرف نقشے پر نہیں، دلوں میں بھی بن جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ کبھی حل ہوگا؟ کیا سرحد کی یہ آگ کبھی بجھے گی؟ یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کو تاریخ کی ایسی دلچسپ اور مکمل ویڈیوز پسند ہیں تو چینل دی ہسٹری زون کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں، کیا ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ حافظ۔